ہمارا سوال یہ ہے کہ حج کی کل اقسام کتنی ہیں؟ جی ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے۔ حج کی کل 3 اقسام ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حج افراد، دوسرا حج قران اور تیسرا حج تمتع۔ یہ حج افراد جو ہوتا ہے یہ فرض سے یعنی تنہا اکیلا ہوتا ہے، اس میں کوئی عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور یہ اہل ہل اور اہل مکہ کے لیے ہے، یعنی جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں، جدہ میں رہنے والے ہیں، میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ وہ حج افراد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی عمرہ نہیں ہوتا، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اب جو حج قران ہے، حج قران، قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو حج قران کے اندر جو ہوتا ہے حج اور عمرے کو ملا دیا جاتا ہے، یعنی جب ہم احرام باندھیں گے تو وہ دونوں نیتیں کریں گے، یعنی عمرے کی اور حج کی ایک ساتھ جو ہے نیت کر کے احرام پہنا جائے گا، اور پھر ہم جا کر عمرہ کریں گے۔ عمرے کے بعد ہم نے اس احرام کو نہیں اتارنا ہے، بلکہ اسی احرام کے ساتھ جو ہے ہم نے حج کرنا ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک سب سے افضل حج جو ہے وہ حج قران ہی ہے۔ اور تیسرا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ عام طور پر پاکستانی اور ہم لوگ جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اب وہ فائدہ ہم ایسے اٹھاتے ہیں کہ ہم پہلے یہاں سے احرام باندھتے ہیں عمرے کا، اب عمرے کا احرام باندھ کر ہم جاتے ہیں اور جا کر عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہم احرام اتار دیتے ہیں، اب ہم یعنی سمپل لائف گزارتے ہیں، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو حج کے ایام کے اندر پھر ہم حج کا جو احرام جو ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ فائدہ اٹھایا ہم نے کہ پہلے ہم نے احرام باندھا عمرے کا، پھر ہم نے بعد میں باندھا احرام حج کا، اور پھر ہم نے حج کر لیا۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ حج قران میں اور حج تمتع میں قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوگا، اور جس طرح یہ مسئلہ سمجھا ہے اسی طرح آپ دیگر مسائل کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دیں، آپ کوئی اس میں اصلاح چاہتے ہیں وہ بتائیں، اور کوئی آپ کا شرعی مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔